آیت نمبر 11 سورہ جن، پارہ نمبر 29۔ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَنَّا مِنَّا الصَّالِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ كُنَّا طَرَائِقَ قِدَدًا وَأَنَّا ظَنَنَّا أَن لَّن نُّعْجِزَ اللَّهَ فِي الْأَرْضِ وَلَن نُّعْجِزَهُ هَرَبًا۔ صدق اللہ العظیم۔ جنات نے جب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زبان عطر سے قرآن سنا تو جو کمیشن بنا تھا اس کے جو یہ گروہ تھا، اس نے پھر جا کے اپنی رپورٹ پیش کی کچھ دفعات کی شکل میں۔ تو اس میں جو 10ویں دفعہ وہ یہ تھی تو جنہوں نے کہا جی کہ ہمارے اندر بھی بہت سارے فرقے ہیں، بہت سارے ایسے جنات ہیں جو نیک بھی ہیں، بہت سارے ایسے ہیں جو برے بھی ہیں، اور ہمارے اندر بھی مختلف جو ہے نا وہ فرقے بنے ہوئے تھے، راہیں آپس میں بٹی ہوئی تھی، لیکن ہمیں کوئی خاص پتہ نہیں تھا کہ کون سا فرقہ جو ہے نا وہ کامیاب ہے۔ تو قرآن سن کے پتہ چل گیا اب کہ جو یعنی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے گا تو وہی کامیاب ہے۔ فرمانا وَأَنَّا، اور بے شک ہم، منا ہم میں سے، الصالحون کچھ نیک ہیں، وَمِنَّا اور ہم میں سے، دون ذالک کچھ اس کے علاوہ ہیں یعنی برے بھی ہیں، کنّا طرائق قددا تو تھے ہم راہیں بٹی ہوئی، کہ کنّا تھے ہم طرائق بہت ساری راہیں، قددا بٹی ہوئی کہ ہم مختلف جو ہے وہ تقسیم کی ہوئی راہوں میں راستوں میں فرقوں میں منقسم تھے اور اپنے اپنے جو ہے نا وہ طریقے پہ چل رہے تھے۔ وَأَنَّا ظَنَنَّا أَن لَّن نُّعْجِزَ اللَّهَ فِي الْأَرْضِ۔ اب ان کی جو 11ویں دفعہ وہ یہ تھی کہ وہ کہنے لگے جی قرآن سن کے ہمیں یقین ہو گیا ہے کہ اگر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہ بھی مانیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ اگر ہم شریک بھی کرتے رہیں تو پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو جو ہے ہم عاجز نہیں کر سکتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے نا وہ یہ کہ ہم اللہ کو عاجز کر دیں، ہم غالب آ جائیں، اور یا یہ کہ اللہ کو ہماری کوئی ضرورت ہے، ہمارے بغیر اللہ کا کام نہیں چلتا، یہ فرمایا ہو ہی نہیں سکتا۔ اور دوسری بات یہ کہ اگر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے کہیں بھاگنا بھی چاہیں تو ہم نہیں بھاگ سکتے، جہاں تک بھی بھاگیں بالآخر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب میں پکڑے جائیں گے۔ اس لیے وہ کہنے لگے جی کہ اب ہم سمجھ گئے کہ صرف رشد و ہدایت اور سلامتی کے ایک ہی راستہ ہے جو یعنی قرآن و مجید پر ایمان لانا ہے، اور وہ ہم لے آئے۔ وَأَنَّا ظَنَنَّا اور بے شک ہم نے گمان کیا أَن لَّن نُّعْجِزَ اللَّهَ کہ ہم ہرگز نہیں ہرا سکتے یا عاجز کر سکتے اللہ کو فی الارض زمین میں، وَلَن نُّعْجِزَهُ اور ہم نہیں اس کو عاجز کر سکتے ہاربا بھاگ کر، یعنی ہم بھاگ کے بھی اس کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتے اور اس سے بھاگ کر ہم اپنی جان بھی نہیں بچا سکتے۔ یہ قرآن سن کے ہمیں یقین ہو گیا ہے اور اب ہم اس پہ ایمان لے آئے۔ وَأَنَّا لَمَّا سَمِعْنَا الْهُدَىٰ، اچھا یہ جو ہے نا وہ 12ویں دفعہ ہے، یعنی جو دفعات کی شکل میں انہوں نے وہ رپورٹ پیش کی تھی، تو اس میں وہ جو اصل قرآن مجید جو انہوں نے سنا اور جو اصل اس کا موضوع ہے وہ بیان کیا۔ وہ کہنے لگے جی دیکھو ہم نے قرآن سنا اور قرآن سنتے ہی جو ایک راہ ہدایت تھی ہم اس پر ایمان لے آئے، اور اب ہمیں یہ یقین ہو گیا ہے کہ جو اپنے رب پر ایمان لے آئے گا تو اس کو نہ کسی کمی کا اندیشہ ہوگا نہ ہی زیادتی کا، یعنی اس کو یہ بھی نہیں ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اعمال میں کمی کر دیں، اس کو کوئی اندیشہ نہیں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو اس کے اعمال ہیں ان کا پورا بدلہ دیں گے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو زیادہ دیتے ہیں، ہر عمل کا بدلہ کم از کم 10 گنا بڑھا کے دیتے ہیں، اگر اور اخلاص والی نیکی ہے، مالی نیکی ہے تو کم از کم 700 گنا بڑھا کے دے دیتے ہیں، تو کمی کہاں ہوگی۔ ولا رہا کا، اور اسی طرح اس کو اللہ کی طرف سے ظلم کا بھی کوئی خطرہ نہیں ہوگا، یہ ایسا بھی نہیں کہ گناہ کم کیے ہوں اور اس کی سزا زیادہ ہو جائے یا اس کا بدلہ جو ہے وہ زیادہ دے دیا جائے، نہیں، فرمایا جتنا گناہ ہے اتنا ہی اس کا جو ہے بدلہ ملے گا۔ اور یہ بھی نہیں فرمایا کہ گناہ کسی اور کا ہو اور ڈال کسی اور پہ دیا جائے، فرمایا ایسا بھی نہیں ہو سکتا۔ اس لیے پھر وہ ساتھ ہی کہنے لگے جی کہ ہم میں سے بہت سارے جنات ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی بات ماننے والے ہیں۔ آگے 13ویں دفعہ میں وہ کہنے لگے کہ بہت سارے جنات ایسے بھی ہیں کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مانتے ہیں بڑے آرام سے، اور کچھ ایسے بھی ہیں جو ظالم ہیں، لیکن فرمایا کہ جو اسلام لے آیا تو اس نے ہدایت کا راستہ تلاش کر لیا، وہ بڑا کامیاب ہو گیا،
اور جس نے ظلم کیا یعنی ایمان نہ لایا، اب اتنی ہدایت کے واضح ہونے کے بعد بھی ہم نے قرآن سنا اور آ کر ہم نے واز بھی کیا، سب کچھ بتا دیا، اس کے باوجود بھی جو ایمان نہیں لائیں گے تو وہ ظالم ہے، اور فرمایا وہ جہنم کا ایندھن بنیں گے۔ فرمایا وَأَنَّا اور بے شک لما جب سمعنا ہم نے سنا الہدا ہدایت کو، تو آمنا ہم ایمان لے آئے بھی اس پر، یعنی یہ قرآن مجید جو راہ ہدایت ہے اس کو جب ہم نے سنا تو ہم اس پر ایمان لے آئے۔ فَمَن يُؤْمِن پس وہ شخص جو ایمان لے آئے گا بِرَبِّهِ اپنے رب پر، فلا یخاف پس وہ نہیں اس کو کوئی اندیشہ ہوگا، ڈر ہوگا، بخسن کمی کا، ولا رہاقہ اور نہ زیادتی کا۔ اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کو کم کر دیں یا زیادہ کر دیں اس کو کوئی خطرہ نہیں ہے۔ وَأَنَّا اور بے شک ہم منا ہم میں سے المسلمون تابع دار بھی ہیں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی تابع داری کرنے والے بھی ہیں، وَمِنَ الْقَاسِطُونَ اور ہم میں سے کچھ ظالم بھی ہیں۔ فَمَنْ أَسْلَمَ پس وہ جو اسلام لے آیا، فَأُولَئِكَ پس وہی لوگ ہیں کہ تحروا انہوں نے تلاش کر لیے ہیں رشدہ ہدایت کا راستہ، کہ جو اسلام لے آئے ایمان لے آئے انہوں نے ہدایت کا راستہ جو ہے وہ تلاش کر لیے۔ وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ بہرحال وہ جو قاسط ہیں یعنی ظالم ہیں، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو نہیں ماننے والے، اس لیے کہ یعنی مشرک سب سے بڑا ظالم ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حصے میں بھی جو ہے نا وہ حق پہ بھی ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کرتا ہے، تو اس لیے ان کو قاسط کہا کہ وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ بہرحال وہ جو ظالم ہیں، فَكَانُوا پس وہ ہیں لِجَهَنَّمَ جہنم کا حطبہ ایندھن، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جہنم میں ڈال کر جو ہے نا وہ جلائے گا۔ تو یہاں یہ بھی ہے کہ یار وہ جو کیا نام ہے اس کا جنات وہ تو آگ سے پیدا ہوئے ہیں، تو آگ کو جہنم کی آگ میں کس طرح جلیں گے؟ تو بات یہ کہ لوہے کو لوہا کاٹتا ہے، بہت سارے لوہے ایسے ہیں جس سے بھی تیز لوہا ہوتا ہے، تو اسی طرح جہنم کی آگ کا بھی یہ حساب ہے، وہ دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ ہے، ان کو جلا دے گی۔ پھر اسی طریقے سے یہ جو آگ اور پانی یہ آپس میں بالکل متضاد ہیں، لیکن جو پانی ہے پھر وہ آگ کو بجھا دیتا ہے، تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں ان کے لیے ان کے مطابق عذاب تیار کر رکھا ہے، اور وہ عذاب اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو دیں گے، کیونکہ یہ دو مخلوقات مکلف ہیں، انسان اور جن، تو ان میں سے جو بھی جو ہے نیک اعمال کرے گا تو وہ کامیاب ہے، جو برے اعمال کرے گا تو وہ ناکام ہے، جہنم کا ایندھن بنے گا۔ وَأَن لَّوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُم مَّاءً غَدَقًا۔ اچھا، یہ جو آیت مبارکہ ہے اس کا تعلق بالکل شروع سے ہے، کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ، کہ میرے پیغمبر آپ اعلان کریں، آپ لوگوں سے کہیں کیا، أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ، کہ بے شک سنا جنات کے ایک گروہ نے، قرآن تو کہا جی ہم نے عجیب قرآن سنا، اب اسی طرح وہ یہاں بھی لگتا ہے کہ قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ، کہ آپ یہ بھی کہیں کہ میری طرف یہ وحی کی گئی ہے کہ وَأَن اسْتَقَامُوا، کہ اگر یہ جو مکے والے ہیں یہ سیدھے ہو جائیں، علی الطریقۃ سیدھے یہ قائم ہو جائیں، وَأَن اسْتَقَامُوا، کہ اگر یہ قائم ہو جائیں علی الطریقۃ سیدھے رستے پر، یعنی اگر یہ جو مکہ والے ہیں اور یہ جو دنیا میں لوگ ہیں اگر یہ سیدھے راستے پہ قائم ہو جائیں، یعنی گمراہی کو چھوڑ دیں، اسلام لے آئیں، تو فرمایا لَأَسْقَيْنَاهُمْ، اللہ فرماتے ہیں ہم ان کو سیراب کریں گے ماءً غدقا، کثیر پانی کے ساتھ، یعنی ہم ان کو بہت زیادہ پانی کے ساتھ سیراب کریں گے۔ اب پانی کے ساتھ سیراب کریں گے اس کا مطلب یہ ہے کہ یعنی ہم ان کو بہت زیادہ انعامات دیں گے، کیونکہ جتنی بھی جو زمین کی پیداوار ہے یہ پانی کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، تو جتنا زیادہ پانی یعنی پر وقت ملے گا، صحیح، ایک تو ہوتا ہے نا بے موقع پانی نہیں، پر وقت اور صحیح پانی ملے گا تو اتنا زیادہ ہی غلہ بھی زمین سے ہوگے گا، زمین زرخیز بھی ہوگی، زمین سے فائدہ بھی حاصل ہوگا، تو ہم ان کو پانی کثیر پانی کے ساتھ سیراب کریں گے، یعنی ہم ان کو بموقع پانی دیں گے اور اس کے ساتھ ان کی زمینیں سیراب ہوں گی اور ان سے بڑی بڑی نعمتیں جو ہے نا وہ پیدا ہوں گی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی نعمتوں کی فراوانی کر دیں گے ان کے لیے۔ اور اسی مضمون کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن و مجید میں دوسرے مقام پر بیان فرمایا، وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا، اگر یہ بستیوں والے ایمان لے آئیں، وَاتَّقَوْا، اور یہ تقوی اختیار کر لیں، لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتًا مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، تو ہم ان پر آسمانوں اور زمینوں سے برکات کے دروازے کھول دیں، کہ آسمان موسم کے مطابق ضرورت کے مطابق بارش برسائے گا اور زمین ضرورت کے مطابق غلہ ہو گئے، اور کہتے ہیں نا آسمان موتی برسائے گا، زمین سونا ہوگی، لیکن
اللہ اکبر۔ اچھا، اور پھر آگے فرمایا جی لِنَفْتِنَهُمْ فِي، اچھا یہ اس لیے ہے کہ تاکہ ہم ان کو اس میں آزمائیں، یعنی پانی وغیرہ کی فراوانی، نعمتوں کی فراوانی، یہ اس لیے کی ہے کہ تاکہ ہم اس لیے کریں کہ ہم ان کو آزمائیں کہ آیا وہ ان نعمتوں کے ملنے کے بعد ہمارا شکر ادا کرتے ہیں، ہماری وحدانیت پہ قائم رہتے ہیں، یا ان نعمتوں کے بعد جو وہ ناشکری کرتے ہیں اور پھر کفر و شرک کی طرف جاتے ہیں۔ لیکن آگے پھر فرما دیا کہ وَمَن يُعْرِضْ عَن ذِكْرِ رَبِّهِ، وہ شخص جو اپنے رب کے ذکر اور اپنے رب کی یاد سے اعراض کر لے گا، منہ پھیر لے گا، اللہ نے اس کو نعمتیں دی اور انعامات کی فراوانی کی، لیکن اس نے جو ہے نا وہ اپنے رب کے جو ہے وہ یاد سے منہ پھیر لیا، یعنی کفر اختیار کیا، نہ شکری اختیار کی، تو اللہ فرماتے ہیں یسلکہ، اس کو اللہ تبارک و تعالی یعنی پہنچائے گا عذاباً سعادہ، سخت عذاب۔ یہ سعادہ یہ صعود سے اس کا مطلب ہے اوپر چڑھنا، تو یہاں اس سے مراد سخت اور شدید قسم کا عذاب کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو داخل کرے گا، یسلکہ، اس کو داخل کرے گا عذاباً، عذاب میں، سعادہ جو بہت ہی سخت ہے۔ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، اور اسی طرح فرمایا کہ آپ یہ بھی اعلان کریں کہ میری طرف وحی کی گئی ہے کہ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ، کہ بے شک مسجدیں للہ اللہ کی ہیں، کہ مسجدیں اللہ کے گھر ہیں، اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے بنی ہیں۔ فَلَا تَدْعُوا، پس نہ پکارو مع اللہ، اللہ کے ساتھ احد، کسی ایک کو بھی، یعنی مسجدیں جو ہے نا وہ صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے بنی ہیں، تو مسجدوں میں صرف اللہ ہی کی عبادت کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ اس کی عبادت میں کسی کو بھی شریک نہ کرو۔ اب عبادت میں تو ہر جگہ ہر آن ہر گھڑی شریک کرنا حرام ہے، تو مسجدوں کا خاص طور پہ تذکرہ اس لیے کیا کہ زیادہ تر عبادت مسجد میں ہوتی ہے ایمان والوں کی، تو گویا جو مسجد مرکز ہے ایمان کا اور ایمان والوں کے لیے جو مرکزی حیثیت رکھتا ہے اور جو بنی ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے لیے ہیں، فرمایا ان میں صرف اور صرف فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارو، اسی کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ کرو۔ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ، اور بے شک مسجدیں للہ اللہ کے لیے، فَلَا تَدْعُوا، پس نہ پکارو مع اللہ، اللہ کے ساتھ احد، کسی ایک کو۔ وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ، اب یہ کفار کے بارے میں فرمایا کہ کفار اتنے ظالم ہیں کہ جب اللہ کے نیک بندے یعنی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ عبادت کے لیے بیت اللہ میں کھڑے ہوتے ہیں، اللہ کے گھر میں کھڑے ہوتے ہیں، تو یہ کفار اتنے جو ہے نا وہ اس پہ سیخ پا ہوتے ہیں، اللہ کی پکار اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف بلانا اور اللہ کے وحدانیت بیان کرنا، یہ ان کو اتنا عجیب لگتا ہے، اور یہ ایک تو اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں، اور اللہ کی جو توحید ہے وہ ان کو اتنی انوکھی لگتی ہے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بیان کرتے ہیں تو یہ فوراً بھیڑ لگا کے وہاں کھڑے ہو جاتے ہیں تکلیف پہنچانے کے لیے۔ فرمایا کہ یہ اتنے ظالم ہیں، حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت ہے، جب وہ بیان کی جائے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت ہے تو اس پہ تعجب نہیں کرنا چاہیے انہیں، اور اسی طرح اس پہ جو ہے نا وہ برنگیختہ ہو کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ عبادت کرنے والوں کو تکلیف نہیں پہنچانی چاہیے، بلکہ اللہ کی ماننی چاہیے۔ لیکن وہ اتنے ظالم کفر ان کے اندر اتنا رچ بس گیا ہے کہ فوراً وہ تکلیف کے لیے جو ہے نا وہ بھیڑ لگا لیتے ہیں، تیار ہو جاتے ہیں، کھڑے ہو جاتے ہیں۔ وَأَنَّهُ، اور بے شک یہ لما جب قام کھڑے ہوتے ہیں عبداللہ اللہ کے بندے، یدعوہ اس کو پکارنے کے لیے، کہ جب اللہ کا ایک بندہ رب ذوالجلال کو پکارنے کے لیے اللہ کی عبادت کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو قادو قریب ہے کہ یکونون علیہ لبدا، کہ وہ اس پر جو ہے نا وہ قریب ہے کہ وہ اس پر لپٹ جائیں، کہ وہ اس یعنی جب وہ سنتے ہیں تو اس پر وہ جو ہے وہ بھیڑ لگانے کو تیار ہو جاتے ہیں، حملہ کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، اتنے ظالم ہیں۔ لیکن پھر آگے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان عطر سے اعلان کروائے چند ایک۔ پہلا اعلان یہی توحید کا اور شرک کے رد کا اعلان کروایا، فرمایا نا قل کہہ دیجئے انما بے شک میں ادعو پکارتا ہوں ربی اپنے رب کو، ولا اشرک بہ اور میں نہیں شریک کرتا اس کے ساتھ احد کسی ایک، کہ میرے پیغمبر آپ اعلان کریں کہ جب میں عبادت کرتا ہوں تو تم مجھے تکلیف پہنچانے کے لیے آن کھڑے ہوتے ہو، اور تمہارا مقصد یہ ہوتا ہے کہ میں اللہ کی عبادت چھوڑ دوں، میں اللہ کے ساتھ شرک کروں، اور میں ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ قل کہہ دیجئے انما ادعو ربی، بے شک میں صرف اپنے رب کو پکارتا ہوں، ولا اشرک بہ احد اور میں اس کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہیں کرتا۔ قل انی لا املک لکم ضرا ولا رشدا، یہ دوسرا اعلان کروایا، اور یہ مفسرین یہاں لکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی شان عطا کی،
اتنی شان کے دیکھیں جی، ہر نبی ایک محدود وقت کے لیے آئے، محدود جگہ کے لیے آئے، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت عالمی ہے، ہمیشہ ہے، پھر ساتھ انسانوں کے جنات کی طرف بھی ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام یعنی نبی الثقلین ہیں، کہ جس طرح انسانوں کے لیے نبی ہیں اسی طرح جنات کے بھی ہیں، کہ جنات بھی ایمان لے، پورا تذکرہ یہاں آپ نے سنا پیچھے سورہ قاف میں بھی۔ تو اب یہ کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بہت بڑی شان ہے، تو اس سے فرمایا اگر کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس خدائی اختیارات بھی آگے ہیں، آپ علیہ السلام خدائی اختیارات میں شریک ہو گئے، تو اس کے بارے میں فرمایا کہ میرے پیغمبر آپ اعلان کر دیں کہ میں تمہارے لیے نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں، نفع نقصان میرے رب کے ہاتھ میں ہے۔ فرمایا نا، قل کہہ دیجئے انی بے شک میں لا املک نہیں ہوں مالک لکم تمہارے لیے ذرا کسی نقصان کا ولا رشدہ اور نہ ہی کسی نفع کا، کہ نہ میں تمہیں نفع دے سکتا ہوں نہ نقصان، نفع نقصان اللہ کے ہاتھ میں۔ اللہ اکبر۔ سید آپ نے جو ہے نا جی شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، وہ فرماتے ہیں کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زلفوں کا تذکرہ پڑھتے ہیں، چہرے کا تذکرہ پڑھتے ہیں، پھر جب آپ علیہ السلام کے کردار، افکار، آپ علیہ السلام کی شان کو جب بندہ سنتا ہے تو بندے کا دل کرتا ہے کہ اس کے آگے سجدہ ریز ہو جائیں، لیکن جب دیکھتے ہیں کہ وہ کسی اور کے سامنے سجدہ ریز ہے، وہ اسی کی طرف بلا رہا ہے، تو اس سے یہ بات معلوم ہوگی کہ جس کے سامنے وہ سجدہ ریز ہے، سجدے کے لائق صرف وہی ہے۔ اس لیے آپ علیہ السلام کی بہت بڑی شان ہے، بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر، لیکن فرمایا کہ خدا کی خدائی میں کوئی شریک نہیں، اور پھر مزید اعلان کروایا قل کہہ دیجئے انی بے شک میں لن یجیرانی مجھے کوئی نہیں بچا سکتا من اللہ اللہ تعالیٰ سے احد کوئی ایک، کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی کوئی نقصان پہنچانا چاہے فرض مال تو مجھے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ اس لیے فرمایا کہ میں ہمیشہ اللہ کی فرما برداری کرتا ہوں، اور بلند عاجدہ اور میں نہیں پاتا، اور بلند عاجدہ اور میں ہرگز نہیں پاؤں گا من دون اس کے سوا ملتحدہ کوئی ٹھکانہ، کہ مجھے تو پھر رب ذوالجلال کے علاوہ کوئی ٹھکانہ نہیں ملے گا۔ اس لیے فرمایا میں اپنے رب کا ہوں، اور میرا کیا کام ہے آگے وہ بیان کیا، فرمایا الا بلاغم من اللہ و رسالاتی، کہ میرا کام ہے اللہ کی طرف سے پیغامات پہنچانا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو پیغامات آئیں ان کو صحیح طریقے سے ادا کرنا۔ اللہ مگر بلاغم پہنچانا ہے، من اللہ اللہ کی طرف سے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو احکامات آئیں وہ بھی آپ تک پہنچانا، عملی طور پہ بھی زبانی طور پہ بھی، وہ رسالات ہی، اور اسی طرح اس کے پیغامات پہنچانا، اور وہ میں نے پہنچا دیے ہیں۔ اور ایسا ہی ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ جو احکامات ہیں ان میں سے کسی حکم میں ذرا برابر بھی کمی نہیں کی، سارے کے سارے احکامات کو من و عن پہنچایا، اور ساتھ ہی عملی طور پہ بھی پہنچایا، اور پھر ساتھ آگے اعلان کر دیا، فرمایا جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا، یعنی اللہ تعالیٰ کے پیغمبر نے جو احکامات پہنچا دیے ہیں اور وہ آئیڈیل اور عملی نمونہ بن گئے ہیں اس میں، اور وہ دکھا دیا ہے، تو اب اگر کوئی جو ہے نا وہ اس کی نافرمانی کرے گا اللہ کی اور اس کے رسول کی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ و دین کو نہیں مانے گا، تو فرمایا پھر اس کے لیے جہنم ہی ہے، اور ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ اور یہاں تک کہ جب اس جہنم کو دیکھ لیں گے نا تو فرمایا اس وقت انہیں پتہ چل جائے گا کہ کون جو ہے وہ کس کے مددگار کمزور ہیں اور کس کی تعداد کم ہے، کیونکہ مشرکین کہا کرتے تھے نا جی مکہ میں کہ جی ہماری تو تعداد بھی زیادہ ہے اور ہمارے تو جو ہے نا وہ مددگار بھی زیادہ ہیں، اور ہم تو بڑے طاقت والے ہیں، ہم تو طاقتور ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر یہاں فرما دیا کہ یہ جو نافرمانی کرنے والے نا جب جہنم میں جائیں گے اور جہنم کو دیکھیں گے، اس وقت ان کو بالکل واضح پتہ چل جائے گا کہ کس کے مددگار کمزور ہے اور کون جو ہے وہ تعداد میں کم ہے۔ اس وقت تو سب کچھ واضح ہو جائے گا، لیکن وہاں روئیں گے، چیخیں گے، چلائیں گے کہ ہمیں بچا لو، لیکن بچانے والا کوئی بھی نہیں۔ فرمایا اللہ بلاغ من اللہ، مگر اللہ کی طرف سے پہنچانا، ورسالاتی، اور اس کے پیغامات ادا کرنا، ومن یعص اللہ، اور جو نافرمانی کرے گا اللہ کی ورسولہ اور اس کے رسول کی، فإن لہ، بس بے شک اس کے لیے، نار جہنم، جہنم کی آگ، خالدین، رہیں گے، فیہا، اس میں، ابدا، ہمیشہ ہمیشہ، حتیٰ، یہاں تک کہ اذا رأوا، جب دیکھ لیں گے، ما، اس کو، یوعدون، جس کا ان کے ساتھ وعدہ کیا گیا ہے کہ تم نہیں مانو گے تو جہنم میں جلو گے، وہ جہنم کو دیکھ لیں گے، فَسَيَعْلَمُونَ، پس اس وقت جان لیں گے، من اضعف، کون زیادہ کمزور ہے، ناصرا، مددگار کے اعتبار سے، وَأَقَلُّ عَدَدًا، اور کون زیادہ کم ہے تعداد کے اعتبار سے، یعنی کس کے مددگار کمزور ہیں،
اور کس کی تعداد کم ہے؟ قل ان ادری اقریب ما توعدون ام یجعل ربی امدا۔ اچھا مشرکین پوچھتے تھے جی پھر وہ جو عذاب ہے جس سے آپ ہمیں ڈراتے ہیں تو وہ کب آ رہا ہے؟ تو اس کا اعلان کروا دیا کہ آپ ان لوگوں سے کہہ دیں کہ جس کا تمہارے ساتھ وعدہ ہے وہ بالکل قریب آنے والا ہے، یا اللہ نے اس کے لیے لمبی مدت بنا دی ہے، وہ قیامت میں اللہ کا وعدہ پورا ہوگا، اور میں اس بارے میں مجھے کوئی نہیں پتا۔ اس لیے جو ہے نا وہ اللہ تبارک و تعالی ہی عالم الغیب ہے، اور اپنے غیب پر وہ کسی ایک کو بھی جو ہے نا وہ دنیا والوں کو مطلع نہیں کرتا۔ ہاں صرف جو اپنے رسول ہیں ان کو وحی کے ذریعے جو ہے نا وہ اپنے غیب کی باتیں بتاتے ہیں، اور پھر جب اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے رسولوں پہ وحی نازل کرتے ہیں تو اور خاص طور پہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی نازل کی تو فرمایا کہ اس وحی کی حفاظت کے لیے اس نے ہر طرف پیرا لگا دیا فرشتوں کا، تاکہ جو ہے نا وہ کسی قسم کی کوئی اس میں ملاوٹ بھی نہ کر سکے اور کسی قسم کی جو ہے اس میں تبدیلی بھی نہ کر سکے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنے بھی احکامات اور قرآن و مجید کی آیات نازل کی ہیں ان میں کوئی کسی قسم کی ملاوٹ نہیں، کوئی قسم کا شک و شبہ نہیں۔ جیسا کہ اس پوری صورت کا موضوع یہ تھا کہ جنات جو ہے نا ان کو تشویش اسی لیے ہوئی کہ پہلے وہ جاتے تھے آسمانوں سے باتیں سنتے تھے فرشتوں کی اور لا کر کچھ ملا کے کائنوں کو بتاتے تھے، لیکن جس دن قرآن نازل ہونا شروع ہوا کرنا تھا اللہ نے اس سے پہلے ہی شدید سخت پیرا لگا دیا۔ او جناب سارے راستوں پہ پہرا ہی پہرا ہے، کوئی جناب اوپر جا ہی نہیں سکتا، کوئی جن جاتا ہے فوراً میزائل آ کے اس کو مار کے جلا دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے۔ تو فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پھر بڑی ہی حفاظت کے ساتھ اپنے رسول تک جو ہے نا وہ اپنی وحی اور غیب کی جو خبریں جو اللہ بتانا چاہتے ہیں وہ پہنچاتے ہیں، اور پھر وہ آگے رسول جو ہے وہ لوگوں تک پہنچا دیتے ہیں اور لوگوں کو جو ہے اس کے ساتھ تبلیغ کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ فرمایا کہ کسی اور کو اللہ تعالیٰ بتا دے یہ ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بتانے کا ایک ہی راستہ ہے وحی، اور وحی صرف رسول پہ آتی ہے اور کسی پہ نہیں آ سکتی۔ فرمایا نا قل کہہ دیجئے ان ادری میں نہیں جانتا، اقریب کیا قریب ہے، ما وہ تو ادونا جس کا تمہارے ساتھ وعدہ کیا گیا ہے، ام یجعل ربی یا کرتا ہے میرا رب یا کرتا ہے لہو اس کے لیے ربی میرا رب امدہ ایک دراز مدت، ام یجعل یا مقرر کر دی ہے لہو اس کے لیے ربی میرے رب نے امدہ ایک لمبی مدت ہے۔ فرمایا اس کے بارے میں مجھے کوئی پتہ نہیں۔ عالم الغیب وہ اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے پوشیدہ باتوں کو بھی، فلا یظہر پس وہ نہیں ظاہر کرتا اعلیٰ غیبی اپنی پوشیدہ باتوں پر احدہ کسی ایک کو، الا مگر من وہ ارتضا جن کو وہ پسند کرتا ہے من رسولوں سے، فإنہ پس بے شک یسلک بین یدیہ کہ وہ چلاتا ہے اس کے سامنے، ومن خلفہ اور اس کے پیچھے رصدا محافظ، کہ جب وہی لے کر آتے ہیں نا فرشتے تو اس کے آگے پیچھے جو ہے نا وہ محافظ ہوتے ہیں، اور بڑی ہی حفاظت کے ساتھ جو ہے نا وہ وہی رسولوں تک پہنچتی ہے، اور یہ وہی جو ہے نا یہ غیب کی خبر ہے ہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے۔ اچھا لیعلم تاکہ اللہ جاننے سے مراد یہ تاکہ اللہ ظاہر کر دے دنیا والوں کے سامنے کہ ان قد ابلغوا کہ بے شک پہنچا دیے ہیں انہوں نے رسالات ربی اپنے رب کے پیغامات، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو وحی نازل کی ہے نا اس کا مقصد یہ ہے تاکہ رسول جو ہے نا وہ اپنی وحی کو دنیا تک پہنچائیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ پریکٹیکل واضح کر دے کہ رسول نے جو ہے وہ پہنچا دی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یعنی حجۃ الوداع کے موقع پر صحابہ کو مخاطب کر کے فرمایا تھا کہ کیا میں نے جو ہے نا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات تم تک پہنچا دیے ہیں، وہی پہنچا دیے؟ تو انہوں نے کہا جی بالکل آپ نے پہنچا دی ہے، اور آپ نے جو ہے نا وہ حق ادا کر دیا پہنچانے کا، آپ نے تو کچھ چھوڑا ہی نہیں۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کے فرماتے ہیں اللہم اشہد، یا اللہ یہ گواہی دے رہے ہیں آپ بھی گواہ رہیں۔ اور وَأَحَاطَ بِمَا لَدَيْهِمْ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے احاطہ کیا ہوا ہے ان کا جو اللہ کے پاس ہیں، وَأَحْصَى كُلَّ شَيْءٍ اور اس نے اپنے پاس محفوظ کر کے رکھا ہوا ہے، گن کے رکھا ہوا ہے، كُلَّ شَيْءٍ ہر چیز کو عدد تعداد کے اعتبار سے، اس نے ہر چیز کی گنتی بھی محفوظ کی ہوئی ہے، اور جو فرشتے ہیں اس کے بعد ان کا بھی احاطہ کیا ہوا ہے، یعنی مطلب اللہ کی قدرت اور احاطہ سے کوئی بھی باہر نہیں ہے۔ فرشتے اللہ کے حکم سے جو بھی کام کرتے ہیں وہ کرتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ہی فرشتے جو ہے نا وہ وحی کی حفاظت کرتے ہیں۔
جنات اور تمام چیزوں سے، اور اسی طرح جبریل امین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک لے کر وہی آتے ہیں۔ اب یہ کہ جو یہاں پر ہے نا الا من ارتضی من رسول، کہ اللہ تعالیٰ اپنے غیب پر کسی کو ظاہر نہیں کرتا مگر جن کو پسند کر لیتے ہیں یعنی اپنے رسول سے، یعنی اپنے رسول کی طرف جو اللہ تبارک و تعالیٰ غیب کی خبریں جو ہے نا وہ پہنچاتے ہیں۔ تو اس سے مراد وحی الہی ہے، اس سے مراد کیا ہے جی؟ وحی الہی، اور یہ وحی جو ہے نا یہ غیب کی خبر ہے۔ اور باقی یہ کہ یعنی یہ جو ایک مسئلہ چلتا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام عالم الغیب ہیں، بعض نہیں یا فلاں، اصل حقیقت اس کی یہ ہے کہ کائنات میں اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ علم انسان کو دیا، انسانوں میں سے انبیاء کو، انبیاء میں سے رسولوں کو، رسولوں میں سے سب سے زیادہ علم اللہ تعالیٰ نے جناب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو عطا کیا۔ تو گویا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا علم پوری کائنات میں سب سے زیادہ ہے، لیکن یہ کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا جو علم ہے وہ اللہ کے برابر ہے یہ نہیں، ٹھیک ہے؟ اللہ کا علم کیا ہے؟ ہمیشہ سے ہے، وہ قدیم ہے، ہمیشہ کی طرف سے ہے، اور وہ خود ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا علم جتنا بھی ہے وہ اللہ کی طرف سے آتا ہی ہے، لیکن یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس طرح ما کان و ما یکون کو جانتے ہیں، اس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا علم اس اللہ تبارک و تعالیٰ کے برابر نہیں ہے، ہاں باقی کائنات میں سب سے زیادہ۔ اور جو جس طرح یہ وحی ہے تو وحی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو آپ نے محبوب کو خبریں دی ہیں قرآن کے ذریعے، حدیث کے قرآن کے ذریعے بھی، اور اسی طرح جو وحی خفی ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت تک پہنچا دی ہے۔ خود اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وما هو علی الغیب بضنین، کہ میرے پیغمبر جو ہے وہ غیب پہ بخیل نہیں ہے، کہ جو بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آئی ہے وہ سب امت تک پہنچا دی ہے۔ تو اس لیے یہ جو یعنی مسئلہ عام دنیا کے سامنے چلتا ہے بڑا، یعنی اس میں جو ہے نا وہ بڑے بڑے فتوے، بڑے بڑے اختلافات، اصل بات یہی ہے، عقیدے کا مسئلہ صرف یہی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو علم ہے وہ عطائی ہے اللہ کی طرف سے سب سے زیادہ ہے، لیکن رب ذوالجلال کے برابر نہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔